ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر اور صدر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز جوہر سلیم صاحب. جوہر صاحب السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. ہم سب کے جو ویکینڈز ہیں وہ کافی بزی رہے ہیں بٹ ہیئر وی آر ونس اگین ٹاکنگ اباؤٹ یس دا بگیسٹ نیوز. اچھا جوہر صاحب, اس بات سے قطع نظر کہ معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں, پاکستان نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. آج صبح کی کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں اور جو معاملات آ رہے ہیں وہی اسٹریٹ آف ہارموز پہ آ رہے ہیں, اور صدر ٹرمپ نے بھی اس پہ بڑے ہی بیان دیے ہیں زبردست کہ جی ہم تباہ برباد کر دیں ایک بار پھر جس طرح کے وہ دیتے ہیں. لیکن پھر اب ایرانین جو ہے وہ بھی اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی جو بھی یہاں سے گزرے گا اس کو بھنور میں پھنسا دیں گے اینڈ آل دیٹ. سو آئی ایم سوری بٹ آر وی بیک ٹو اسکوائر ون جب ہم اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کرتے ہیں؟ جی ابنائے ہرمز کا دیکھیں مذاکرات میں بھی ابنائے ہرمز جو ہے اٹ واز ون آف دا اسٹکنگ پوائنٹس. جس طرح دونوں سائڈز نے کہا کہ اب 2-3 پوائنٹس ہی رہ گئے تھے, اس میں جو سب سے اہم تھے ایک طرف وہ نیوکلیر تھا اور پھر یہ ابنائے ہرمز کا تھا, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جو سینکشنز ریلیف اور ان کے جو ایسٹس انفریز کرنے کا, یہ شاید سب سے اہم نقطے تھے. تو اس میں اب ابنائے ہرمز پہ کیونکہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا, ایرانین سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ سب سے بڑی لیوریج ہے, اور وہ ظاہر ہے جب تک کہ ایک بالکل کمپریہنسو سب کچھ نہ ہو جائے اور ان کو انٹرنیشنل گارنٹیز جس طرح کی وہ چاہتے ہیں وہ نہ ملے, وہ اس لیوریج کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اب امریکن جو ہیں وہ ظاہر ہے تھوڑا سا پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں اس وقت, جو انہوں نے بلاکیٹ کا کہا ہے. حالانکہ اس بلاکیٹ سے دیکھیں اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بلاکیٹ کی بات پہلے کیوں نہیں کی امریکہ نے, کیونکہ میں جس طرح پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایران نے کوئی قبضہ تو نہیں کر لیا تھا اپنا ہرمز پہ, نہ ان کی کیپیسٹی ہے قبضہ کرنے کی. ان کی تو نیوی بالکل ہی تباہ شدہ جو ہے نا, صرف ان کے پاس کچھ فاسٹ بوٹس ہیں اور کچھ جو سب مرینس ہیں تھوڑی بہت. تو کیا وجہ تھی کس انہوں نے جو ہے کس طرح اس کو کیا جو ہے نا اپنے ہرمز کو بلاک. تو انہوں نے بلاک تو کیا تھا تھریٹ آف فورس کے ذریعے, بس یہ کہا تھا کہ جی کوئی بھی شپ ہماری مرضی کے بغیر گزرے گی تو ہم اس کو ہٹ کریں گے ڈرون سے یا میزل سے یا راکٹ سے. اور وہ ظاہر ہے کوسٹ لائن پہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ ان کی کیپیسٹی ہے, اور پھر وہ کچھ اس کو مائنز بھی اس میں انہوں نے کہا تھا ہم پھینک دیں گے یا کچھ پھینک بھی دیے. تو اچھا جو مائنز ہوتی ہیں نا, اس کو تو ان کے پاس مائنڈ سویپرز ہوتے ہیں امریکہ کے پاس, تو خیر ظاہر دنیا میں سب سے بہترین ہے. وہ مائنڈس تو پھر کچھ وہ نکال سکتے ہیں کچھ ہی دنوں میں, وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی. اصل جو مسئلہ تھا وہ اس تھریٹ آف فورس کا تھا, وہ جو کوسٹ لائن سے, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس زیر زمین ایسی ہیں میزل سائٹس ہیں, اور ظاہر ہے کہ اتنی لمبی کوسٹ لائن ہے, تو بہت سی جگہوں سے وہ اٹیک کر کے تو وہ اور یہ تو نیروز پوائنٹ پہ تو صرف یہ آپ کو پتہ ہے صرف 21 کلومیٹر ہے یہ وائڈ, تو وہ بہت آسان تھا. اب امریکہ اس کو دیکھیں, امریکہ اس پہ جو ہے نا اپنی اگر وہ پوری بحری جہاز لے آئے, ان کا تو ظاہر ایئر کرافٹ کیریئرز تک ہے ان کے پاس, ان کی تو دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے. تو وہ ایک قسم کا اس پہ جو ہے نا قبضہ تو کر سکتے تھے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلاکیڈ ایران کا, ان کی کیپیسٹی ہے. صرف مسئلہ اس میں یہ تھا کہ پھر دنیا میں ایک تیل کی قیمتیں بہت اوپر چلی جانی تھی, کیونکہ یہ ایران تو اس وقت امریکہ تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایران کا تیل بھی جو سمندروں میں تھا, جو ٹینکروں میں جہاں جہاں بھی تھا, اس کو انہوں نے سینکشنز ہٹا دی تھیں تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر نہ جائیں. تو ابھی جو ہے نا جو سچویشن ہے اس میں اب یہ رسک لینے کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح, بے شک تیل کی قیمتیں اوپر بھی چلی جائیں تو وہ بلاکیٹ کر دے. بلاکیٹ سے یہ ہوگا کہ پھر ایران کی بھی, اس سے پہلے ایران کا اپنا تیل تو جا ہی رہا تھا, کیونکہ دوسروں کا انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا, لیکن ان کا اپنا جا رہا تھا, وہ خارگ آئلینڈ سے 90% جاتا ہے. تو اب وہ اگر بلاکیٹ کر دیتے ہیں تو ایران کا اپنا بھی تیل بالکل ہی بند ہو جاتا ہے جانا, تو ان کے اوپر ظاہر ایک مانیٹری پریشر بھی آئے گا, اور پھر اس سے صرف تیل نہیں بند کر سکتی, یہ تو ساری ان کی ٹریڈ بند کر سکتے ہیں امبارگو کر کے. تو ایران کے لیے خاصی بڑی مشکل ہو جائے گی, لیکن ظاہر ہے اس کا کاسٹ جو ہے انٹرنیشنلی سب کے لیے یہ ہوگا کہ بالکل ہی آئل کی قیمتیں بے قابو ہو جائیں گی. تو یہ رسک تھا. اب ٹرمپ اس کو ظاہر لگتا ہے کہ اس کو لینے کے لیے تیار ہے, یا ایٹ لیسٹ اس کا تھریٹ کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں, یہ تو وہی جو ہے نا اگین تھوڑا سا وہی ایک گیم آف چکن جس کو کہتے ہیں نا, کہ دونوں سائڈ سے وہ جا رہی ہے مخالف رخ میں,
بہت تیزی سے ایک دوسرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے، وہ والی جوہر بات صاحب، ہے. ایز وی ٹاک اباؤٹ آئل پرائسز، ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں دوبارہ انکریز ہو رہی ہیں. آج فرسٹ ڈے آف مارکیٹ ہونے جا رہا ہے. ایکسپیکٹیشنز وہ یہی آ رہی ہیں کہ جس 100 طرح کے سے اوپر چلی. جس جی طرح سے ایکسپیکٹیشنز یہی آ رہی ہیں کہ جس طرح سے ٹاکس کنٹینیو نہیں ہوئی ہیں اور ایک ہالٹ آ گیا ہے. آج جب مارکیٹس اوپن ہونے جائیں گی تو مارکیٹس میں بھی بہت اچھی سچویشن نہیں ہوگی، یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے سیکنڈ ڈائیلاگ کی کیا امیدیں ہیں؟ کیونکہ کچھ اہم جیسے واشنگٹن پوسٹ سو چلا رہے ہیں کہ جی دوسرا دور ہو سکتا ہے، بٹ دیر آر سرٹن انالیسس کہ جے ڈی وینس اگلے دور کے بارے میں کوئی بات کر کے نہیں گئے ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک از گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں ڈیڈ لاک تو پیدا ہوئے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا میں نے یہ کہا تھا پہلے بھی کہ جو ہے نا ڈیڈ لاکس بھی ہو سکتے ہیں اس میں. اس میں وہ کوئی اتنی انیوژل چیز بھی نہیں ہے، مذاکرات میں ہو جاتے ہیں ڈیڈ لاک یا یا آف تعطل کورس. جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کیا اس سے نکل سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں اس میں اس پہ، یا اور ضروری بھی نہیں کہ یہ مذاکرات اسی طرح ہوں جس کا پہلے فارمیٹ پہ، یہ کسی اور فارمیٹ سے بھی دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. کیونکہ اب تو کافی بات چیت انہوں نے دیکھا نا، 21 گھنٹے انہوں نے بات کر لی آپس میں، ایک دوسرے کی پوزیشنز انہوں نے خاصی حد تک سمجھ لی ہیں. اب اس کے بعد اور جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے اب وہ تو 2-3 ہیں صرف، باقی پہ تقریباً اتفاق ان کا خاصی حد تک ہو گیا تھا. تو وہ جو سٹیکنگ پوائنٹس ہیں اس میں بیک اینڈ فورتھ ڈپلومسی جو ہے مطلب پاکستان کے ذریعے یا جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے انڈائریکٹلی، وہ بھی ہو سکتی ہے اب نیگوسیشنز. تو کیونکہ اب تو مسئلہ یہ ہے نا، وہ انہیں 3-4 جو بھی پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہی ظاہر ہے کہ تم دونوں نے تھوڑی سی لچک دکھانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم نہیں ہے اس وقت کہ جی دوبارہ یہ راؤنڈ شروع ہوتا ہے کہ نہیں. اب اہم یہ ہے کہ کیا وہ لچک دکھائی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت دوبارہ سے وہ گیم شروع ہوگی جس میں ایک دوسرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی اب وہ خصوصاً امریکہ پریشر ڈال رہا ہے ایران پہ کہ ان کی طرف سے لچک آئے. بیکاز امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بال از ان ایرانز کورٹ، کیونکہ انہوں نے تو کہا نا ہم نے اپنے فائنل جو جتنا ہم میکسیمم کر سکتے تھے ہم نے اپنا فائنل پرپوزل بھیج دیا، جے ڈی وینس نے کہا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کچھ لچک دکھائے، خصوصاً یہ آبنائے ہرمز والے معاملے پہ، اور ظاہر ہے نیوکلیر ایشو، لیکن سب سے پہلے آبنائے ہرمز والے معاملے پہ. کیونکہ اس پہ اگر وہ ایران نے لچک دکھائی تو پھر وہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس لیے اب جو ہے نا اس سینس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بال ان کی کورٹ میں ہے، انلیس کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ یہ کریں کہ جی ٹھیک ہے اب ہم یہ والی پریشر ٹیکٹکس یوز نہیں کرتے. کیونکہ ہوگا یہ کہ اب تیل کی قیمتیں تو بہت زیادہ ایک دم اوپر جانا شروع ہو جائیں گی نا. اب تو نہ صرف یہ ہوا ہے کہ وہ ٹھیک ہے امریکہ اس کو بلاکیٹ تو کر سکتا ہے، لیکن بلاکیٹ کا مطلب ہے پھر وہ ساری ٹریفک تو ڈسرپٹ ہوگی نا. بالکل پھر ٹھیک ہے. ایران کا اچھا تیل بھی نہیں جائے گا تو باقیوں کا بھی نہیں جائے گا. تو وہ اس جوہر تیل صاحب کی ایک چیز یہ کہ بفور ٹاکنگ اباؤٹ دا رول آف پاکستان، ایک چیز یہ کہ جو اس معاملے میں اٹین کی تھی سب سے بگیسٹ وکٹری وہ تھی پارشل سیز فائر. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر فی الفور کسی معاہدے پہ نہیں پہنچ پاتے تو سیز فائر کو مزید اگر وسعت دی جائے تو وہ بھی ٹائملی ایک بڑا ریلیف مزید ہو سکتا ہے؟ اینڈ ڈو یو سی اینی پرولونگڈ سیز فائر؟ جی اس وقت بالکل ہم جو ہے ایک ٹیمپرری سیز فائر ہے، جو ظاہر ہے عارضی سیز فائر ہے 2 ہفتوں کا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم ہوگا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، یا کیونکہ اگر یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ واپس جو ہے نا ایک جنگ کی صورت میں جاتے ہیں. اور وہ جنگ ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ایک ایسے فیز میں آ گئی تھی جو کہ ان کنٹرولڈ ایسکلیشن کا فیز تھا. تو ایک تباہی کا جو ہے نا منظر تھا، وہ تو ظاہر ہے بالکل ایک ایج آف پریسیپس پہ تھے جہاں سے پاکستان ان دونوں فریقین کو میز پہ لے کے آیا مذاکرات کی. تو اس لیے جو ہے نا یہ اس کا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اگلے کچھ دن بہت ہی اہم ہے. یہ جو جس طرح سے دونوں سائڈ سے خصوصاً امریکہ کی طرف سے پریشر ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہیں، تو پھر اب دیکھنا یہ کہ ایرانینز اس کا کس طرح سے جواب دیتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایران یہ ان کے جو ہیں نیگوشیٹرز وہ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ اپنا تھوڑا سا زور لگا لیں، یہ بلاکیٹ تو کر دیں گے لیکن وہ قیمتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ کچھ دن کے بعد ہی ان کو وہ بلاکیٹ ہٹانا پڑے گا. ایران جو ہے نا وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی لچک دکھائیں کہ چلیں ٹھیک ہے اپنائے ہرمز پہ، کیونکہ سب سے پہلے ان کو اپنائے ہرمز والے معاملے پہ لچک دکھانی ہے. کیونکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو بھی کھولیں جو ہے نا فی الحال، پھر باقی جو ہے نا چلیں آگے بات چیت کرتے ہیں. وہ ایران نہیں مان رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا
میرا اپنا جو نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران اس کو مکمل کھول دیتا تو اچھا ہوتا شاید. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بعد میں بھی کسی وقت اس کو دوبارہ سے بلاک کرنا چاہتے تو وہ تو کیپیبلٹی میں تو بات کر رہا ہوں نا ایک بالکل غیر جانبدار پرسپیکٹو سے کہ اگر وہ بعد میں بھی اس کو اگر بلاک کرنا چاہتے دوبارہ سے تو وہ کر تو سکتے ہیں. ان کے پاس وہ کیپیسٹی تو ہے, انہوں نے تھریٹ آف فورس ہی دینا ہے. اس کے بعد جب وہ اگر وہ ابھی کھول دیتے تو دوبارہ کسی کو بات نہ بنتی اور وہ پھر دوبارہ بند کرنا چاہتے تو انہوں نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہی ان کی طرف سے آنی ہے کہ دوبارہ سے ہم جو بھی شپس گزریں گے ان کو اٹیک کر دیں گے, ہٹ کریں گے. تو اس لیے بہتر تو یہی ہوتا, لیکن کچھ ایران کی جانب سے یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ ایک بار ہم نے اس کو جو ہے نا ان بلاک کر دیا تو پھر بلاک کرنے کا کاسٹ بہت زیادہ ہوگا. تو اب یہ ہے سچویشن جہاں پہ ہم ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 دن جو آنے والے 2-3 دن ہیں وہ بہت اہم ہوں گے. رائٹ, ٹھیک ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر بات کرتے ہیں آگے چل کر. جوہر صاحب, آئی ہیو اے کویشچن اباؤٹ ہاؤ پاکستان ڈیلٹ ود ایوری تھنگ. یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں اس پر پاکستان کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, خاص کر کے تمام تر ڈیلیگیشن کو یہاں پر ویلکم کرنا, انہیں اکٹھا کرنا, اسٹارٹنگ فرام جب ٹرمپ یہ کہہ چکے تھے کہ یہ سویلائزیشن ہم تباہ کر دیں گے ایران کی. دیکھیں پاکستان نے تو اپنا جو ہے نا کردار, پاکستان نے تو ایسی سفارتی جو ہے نا مہارت دکھائی ہے, ایسا بریک تھرو کیا ہے جس کی پوری دنیا تعریف و ستائش کر رہی ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مطلب وہاں سے ان کو لے کے آنا, لیکن جو اہم چیز ہے اس میں جو کہ میں کہہ بھی رہا تھا پچھلے دنوں میں, اس دن بھی میں نے کہا جب یہ مذاکرات جس دن ہونے تھے یا ہو رہے تھے کہ جی ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا ہے. کچھ ہمارے جو ہے نا میڈیا کے دوست جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشنز کو بالکل ان ریئلسٹک لیولز پہ لے گئے تھے. وہ اس طرح کا تصور دے رہے تھے کہ جس طرح بس ڈاٹڈ لائن پہ آ کے سائن کرنا ہے, سارا کچھ طے پا گیا ہے نا, وہ مارگی اندر کی اطلاع ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو وہ کچھ پروگرامز میں میرے ساتھ بھی تھے اس طرح کے جرنلسٹ, وہ جس پہ میں مسکراہٹ دیتا تھا بس. کیونکہ دیکھیں وہ جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں نا, مطلب ایک سالوں کے معاملات تھے, دہائیوں کے معاملات تھے, تو وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے کہ بس ایک ہی راؤنڈ میں سارے حل ہو جاتے. تو یہ تو پھر جو ہے میں نے تو کہا تھا کہ یہ تو ڈریم سینیریو ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ ڈریمز تو پھر آپ کو پتہ ہے حقیقت میں کم ہی تبدیل ہوتی ہیں نا. جو ریئلسٹک سینیریو یہ تھا کہ جی مذاکرات ہوں, بات آگے بڑھے, جو میں نے کہا بھی تھا اس وقت, کچھ ایشوز پہ اتفاق ہو, کچھ پہ نہیں ہوگا تو وہ پھر اس کو آپ, لیکن اچھی چیز یہ ہوتی کہ جن پہ اتفاق ہوتا تو اس کو پھر کسی طرح وہ ان چیزوں کو جس پہ اتفاق ہوتا اس پہ کوئی MOU کر لیتے اور پھر باقی اسٹرکچرڈ ڈائلاگ رکھتے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ کیونکہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے پہ تیار نہیں تھا شروع میں ہی, تو وہ پھر اس وجہ سے پھر امریکہ بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا پاکستان نے تو اپنا رول جو ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر جو ہے نا اور ایز اے کنٹری جو جس کو کہ سارے ٹرسٹ کرتے تھے جی وہ اس نے ادا کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے جوہر صاحب, وہ تو پاکستان آزاد بھی کیا اور اس ٹرسٹ کو لیوریج بھی کیا. بالکل صحیح طور پر. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.